نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے. استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی اور مشاہرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم. اس سے پہلے بتا دوں جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے. آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ادب کو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں, ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے دعا دینا ان مصروں پہ کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے, لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے. اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے. اگر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو تالیوں سے بتائیے کہ اس نظم کے ایک ایک لفظ میں آپ ساتھ ہیں. یہ مصرے پھر سے عمران پرتاپ گڑھی صاحب پڑھیں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مصرے پھر سے پڑھیں. یہ آپ کے جذبات کو کس طرح سے, آپ کے رونگٹوں میں کس طرح سے یہ حرارت پیدا کر رہے ہیں, ذرا سا بتائیے تالیاں بجا کر تاکہ یہ مصرے پھر سے پڑھے جائیں. دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے, اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے. کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا, تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا. لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. آئیے دوستو نظم سننے کے بعد ندائے منبر و محراب کتاب سے کچھ بہترین باتیں سنتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئی تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو 7 والی انگلی کے ساتھ ملا کر دکھایا. ان دونوں انگلیوں میں چھوٹا بڑا ہونے کے اعتبار سے کچھ فرق تو ہے لیکن ہیں بہرحال دونوں ساتھ ساتھ. اسی طرح نبی اور امتی کے درمیان مقام اور مرتبے کے اعتبار سے فرق تو ہوگا لیکن امتی کے لیے یہ کوئی کم خوش نصیبی ہے کہ وہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا. صحیح مسلم کے ایک اور روایت میں ہے جس کے ہاتھ لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی. ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ بیٹے کے پیدا ہونے پر بے تحاشا خوشی منائی جاتی ہے اور بیٹی کی پیدائش پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے. ایک دوست نے بتایا کہ ان کے پڑوس میں ایک دن رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی. ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی مرگ ہو گئی ہے. ہم نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کوئی مرگ تو نہیں ہوئی, البتہ ان بدبختوں کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے. اس کے پیدا ہونے پر رونا پیٹنا ہو رہا ہے.
آپ اندازہ کریں کہ مشرکین مکہ کی طرح آج کل کے مسلمان بھی بچے کی پیدائش پر رنج و غم کرتے ہیں، حالانکہ ہم جس عظیم پیغمبر کے ماننے والے ہیں ان کو اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ اپنی بیٹیوں کے لیے میرے جگر کا ٹکڑا کے الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ آپ جب کبھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد کے بعد اکثر و بیشتر سب سے پہلے اپنی نور چشم سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے، اور جب بھی سیدہ فاطمہ ملنے کے لیے حاضر ہوتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کے لیے چادر بچھاتے اور اصرار کر کے ان کو چادر پر بٹھاتے۔ یہ گویا پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص پیغام تھا کہ عورت بحیثیت بیٹی تمہاری شفقت و محبت کی مستحق ہے۔ پھر یہ چیز بھی اپنے اندر عبرت و نصیحت کا بہت بڑا سامان رکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے تو صحیح، مگر دے کر اوائل عمری ہی میں واپس لے لیے۔ آپ کی اصل اولاد آپ کی بیٹیاں ہی تھیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیارے تھے۔ آپ کو بیٹے بھی دیے جا سکتے تھے، جبکہ بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے بھی دیے جاتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ ابتر ہیں، یعنی آپ کی جڑ کٹ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ اور قرآن حکیم میں ان کے اس ہذیان کا جواب بھی دیا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، سو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ تو جاہلوں کی اس طعنہ زنی کا عملی جواب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کو بیٹے دے دیے جاتے، لیکن آپ کو صرف بیٹیاں دے کر ان لوگوں کے لیے تسکین اور اطمینان کا سامان پیدا کر دیا گیا جو بیٹوں سے محروم رہتے ہیں، اور ان کو سمجھا دیا گیا کہ اگر بیٹوں کا ہونا فی نفس ہی عزت اور فخر کی بات ہوتی اور بیٹیوں کا ہونا فی ذات ہی حقارت اور ذلت کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کو بیٹیاں نہ دیتا بلکہ صرف بیٹے ہی دیتا۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں کہ بعض اوقات انسان کو زندگی کے مشکل لمحات میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں کام آتی ہیں، اور بیٹے بعض اوقات زندگی کو پریشان اور اجیرن بنانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کی یہ بات صادق آ کر رہتی ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خرابی ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے بیٹی کی حیثیت سے بھی عورت کو نمایاں مقام دیا ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔